السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کراچی کے ایک بلدیاتی امیدوار۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے خدا نے دشمن کے ساتھ بھی تھا سر، کراچی میں بھی دھاندلی سر۔ اب دیکھو نا، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ اب ہم اپنے سپورٹروں کو ووٹر تو نہیں بنا سکتے تھے، ہمارے ساتھ جو مہربانی آپ نے۔ ارے آپ تو رونے لگ گئے ہیں۔ جی لوٹیاں ڈالو، ڈھول بجاؤ۔ کیا بات کیا ہو رہی ہے؟ کراچی میں بلدیاتی انتخابات شاہی صاحب یہ کب ہوئے؟ کل آپ کہاں پہ تھے؟ آپ بالکل لا تعلق تھے۔ وہ ہوا کب ہوئے والا کل کراچی میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں جو ایم کیو ایم نے سویپ کر دیے۔ اچھا کل ہو گئی؟ ہو گئے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو پی ٹی آئی کا ہے؟ جی پی ٹی آئی۔ تو ادھر کدھر کھڑا ہونا چلا گیا؟ بھائی ہمارا ملک ہے، ہم جہاں سے مرضی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ارے وہ تو تمہارا بات ٹھیک ہے، مگر وہ تو ایم کیو ایم کا علاقہ ہے نا، ادھر تو موٹر سائیکل ہی کھڑا کر سکتا بندہ، تو تم ادھر الیکشن میں کھڑا ہونے چلا۔ حد ہو گئی۔ ان کا جو وہ بلہ نہیں ہے، وہ گیند کو مارتے ہیں وہ ڈنڈا سے، اس کے اوپر سے تندی اتار کے تو لوگوں نے ادھر پتنگ اڑانا شروع کر دی۔ اب وہ اپنا ننگا بلہ لے کے پھر رہے ہیں، اس کو کہتے پھر رہے ہیں کہ یار انہوں اللہ تا واسطہ جو کسی طریقے سے اس کا کوئی کرتا شرطا پہنا دو اس کو۔ نہیں آپ ہم پہ جو بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ نہیں ہم تو ادھر کھڑے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں کھڑے۔ وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا ہمارے، وہ ہم نہیں کھڑا کیا۔ تو پھر کس سے کھڑا کیا؟ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، کھڑا ہو گیا۔ ایک بات کا پتہ ہے کہ ادھر نہیں ہو سکتا، تو کیا ضرورت ہے ادھر جا کے بات؟ لیکن الیکشن سے پہلے تو بتا رہے تھے کہ یہاں کایا پلٹ دیں گے، یہاں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا۔ پاگل لوگ، عمران خان اے این پی کا ہے، عمران خان نے کہا تھا، اس سے جا کے پوچھو ہمارا کیا تعلق۔ اصل میں جنید صاحب، ان کو ہمارا بد دعا لگا ہے۔ انہوں نے کے پی کے میں ہمارے ساتھ جو کیا ہے، اچھا ہم اب الیکشن کی تیاری نہیں کرتے، ہم صرف ان کو بد دعا دینے کی تیاری کرتے۔ ہم اس دن سے بیٹھ کے بد دعا دے رہے تھے، وہ اللہ کے فضل سے رزلٹ مل گیا۔ ہمیں اپنا کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ ان کے ساتھ کراچی میں جو ہوا ہے وہ بہت اچھا۔ ہم تو ہار گئے سو ہار گئے، تو آپ تو اس طرح بات کریں جیسے آپ نے 150 سیٹیں جیت لی ہیں اور میئر کا چناؤ کرنا ہے۔ نہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے نا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس سے۔ اب آپ نے بندے تو کھڑے کیے تھے۔ میں نے تو ایک بندہ کھڑا کیا، تو اس کو میں نے کہا تھا ادھر کھڑے ہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو واپس آیا ہوں تو وہ ادھر نہیں کھڑا، تو پھر میں گھر چلا گیا۔ اچھا ویسے اے این پی کھڑی کہاں ہے؟ یہی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کدھر کھڑی ہے، اوپر سے اس کا فون بھی بند ہے۔ ویسے یہ تو آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ اے این پی کہاں کھڑی ہے، چونکہ اے این پی نہیں کھڑی اس لیے ایم کیو ایم اتنا ووٹ لے گئی ہے۔ اچھا زبردست۔ ہمارا بات چھوڑو، ہم تو اپنی بات نہیں کرتا، ہم تو یہ کیا نام ہے آپ کی پارٹی کا؟ پی ٹی آئی۔ یہ جو ٹی پی آئی ہے، ہم تو بھائی یار آئی پی ٹی ہے جو اس کا بات کرتے ہیں نا، دیکھو کتنا شور مچاتا تھا وہ ایک ان کا وہ کراچی کا فیصل وڈا، جو خود اپنا آپ کو وڈا کہتا ہے، وہ کیا وڈا ہوگا؟ بھائی دوسرا کو بڑا کہے تو چلو بندہ بڑا لگتا ہے، وہ خود ہی کہتا ہے میں فیصل وڈا ہوا، وہ وڈا ہے تو اللہ چھوٹا کر دیتے نا۔ اب میں نے سنا ہے اس نے اپنا نام فیصل چھوٹا رکھا۔ ابھی تو دیکھنا انہوں نے دھاندلی کا بھی شور مچا دھاندلی ہوئی ہے۔ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیڈرز نے شکست تسلیم کر لی ہے نا، وہ شروع میں یہی کہتے ہیں، اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے وہ دھاندلی والا بات تو کی ہی نہیں۔ اچھا وہ چونکہ وہ حلف اٹھا کے آیا ہوا ہے، جہاں بھی کچھ ہوئے گا میں نے ادھر جا کے دھاندلی کا شور مچا۔ اس کو تو اب ایسا عادت پڑ گئی ہے، کسی فوت کی پہ جائے ادھر شور مچا دیتا ہے، دھاندلی ہوا ہے دھاندلی ہوا ہے۔ شادی پہ جا کے دولہے کو کہہ دیتا ہے قبول نہ کہنا دھاندلی ہوا ہے۔ سید صاحب آپ لوگوں نے کے پی کے میں یہی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھو میرے بات سنو، کے پی کے میں تو ہوا ہے نا دھاندلی، اس لیے بات کیا۔ یہ تو ان کا جو لیڈر ہے ٹاپی آئی کا، کیا وہ پی ٹی آئی، پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ جمشید نقوی، عمران خان صاحب میرے قائد۔ عمران خان یار بچہ بچہ اس کا نام جانتا ہے، اصل میں ان کی شکست کی خوشی میں بھول گیا سب۔ مجھے تو اتنا خوشی ہوا ہے۔ شاہی سید صاحب جیتا کوئی ہارا کوئی، آپ کو کس چیز کی خوشی ہے؟ اس بات کی کہ یہ آ رہا ہے،
یہ والا یہ جس کا پی ٹی آئی ہے. اب دیکھو میرے منہ سے ٹھیک نکلا پی ٹی آئی. اب مجھے یاد ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے دلی خوشی ہوا. ہارا کوئی جیتا کوئی, یہ خواہ نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ لینے میں نہ دینے میں. یہ تو وہ لوگ ہیں نا. آپ لینے دینے میں تھے نا. کیا لیا دکھاؤ. ایسے لوگ ہوتے کوئی لیا کیا دکھاؤ. 13 لیا ہے. وہ چونکہ 13 سیٹیں لے بیٹھا ہے اس لیے 3 میں نہ 13 میں یاد کر بیٹھا. اور بندہ خدا وہ مزار قائد کے اوپر اتنا بڑا جلسہ تم لوگوں نے کیا, وہ ایسے لگتا تھا کہ سارا قوم اکٹھا ہو کے قائد اعظم کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا دعوت دینے آئے. اور بعد میں جتنی سیٹیں لی ہیں اتنا غریب آدمی رمضان کے مہینے میں سموسے لیتا ہے, وہ بھی آدھا نقد اور آدھا ادھار. اور جو ان کے اتحادی تھے جماعت اسلامی والے, ان کو اتنی سیٹیں ملی ہیں جتنی وہ سموسوں کے ساتھ چٹنی ملتی. وہ بندہ خدا, اللہ کا شکر کرو جماعت اسلامی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا الیکشن سے پہلے, ورنہ تم لوگ تو کراچی سے سبزی لینے نکلتے, وہ نہیں تھا تم کو ملنا. سیٹیں تو بڑی دور کی بات ہے. آج بھی آپ جلسہ کر لیں تو مزار قائد پہ اتنا ہی رش ہوگا. ویسے ایک بات تو بتاؤ, وہ لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں آپ کے وہ لیڈر کے مطابق لاکھوں لوگ, وہ الیکشن والے دن کدھر جاتے ہیں؟ وہ پردیسی لوگ تھے, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو وہ پردیسیوں کو بتاؤ نا ووٹ ڈال کے جائیں, یا وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ ووٹوں والا ڈبہ ہمارے گھر میں آئے گا پھر ووٹ ڈالیں گے. وہ جا کے ادھر ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. حد ہو گئی. چیوٹیوں والا حساب ہے ان کا. جیسے چیوٹی نہیں ہے, وہ چینی کا ایک دانہ پڑا ہو نا تو 300-400 چیوٹی کٹا ہوا ہو, حالانکہ دانہ ایک چیوٹی نے لے کے جانا. اسی طرح سیٹ انہوں نے 1-2 لے کے جانا ہوتا ہے, اکٹھا یہ لاکھوں ہوا ہو. اگر ایک آدھ سیٹ لینا ہوتا ہے تو کئی ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. 1-2 بند کو بلاؤ, جاؤ یار جا کے ادھر سے وہ لے آؤ, ایک سیٹ پڑا ہوا ہے. جیسے بندہ ایک بندے کو آواز مار کے کہتے ادھر آؤ, ادھر سے میٹھا پان لے آؤ. بات شاہی سید صاحب, آپ کے لیے بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوگا کراچی کا نا. یار میں تو حیران ہو گیا ہوں. یہ الیکشن سے پہلے جب ان کا شور سنتا تھا یا ان کی وہ جلسیاں ملسیاں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ الیکشن کے بعد فاروق ستار کہیں جا کے بیچارہ کسی حیدرآباد کے کسی گلی محلے میں پکوڑے لگا لے گا, یا وہ دوسرا جو ہے وہ ان کا بندہ وہ جو وسیم اختر, وہ جس نے میئر بننا ہے, وہ کہیں جا کے بیچارہ بانس بازار میں بانسوں کی دکان کھول لے گا. ظاہر ہے کلین سویپ کرے گا یہ لوگ جتنا شور مچا رہے ہیں. بعد میں سیٹیں دیکھ کے مجھے اپنا وہ گاؤں والا مرغی یاد آ گیا. ہم چھوٹا سا تھا جب تو ہم بڑا حیران ہوتا تھا. مرغی اتنا سا انڈا دے کے تو شور ایسے مچاتا تھا جیسے اس نے تربوز دیا ہے. ہم اس وقت بھی پریشان ہوتا تھا کہ بندہ خدا اتنا سا انڈا ہے, 2 ملائیں تو آملیٹ بنتا ہے, 1 سے آملیٹ بھی نہیں بنتا, تو کیا ضرورت ہے اتنا سا انڈا دے کے اتنا شور مچانے کی. وہی ان کا حساب ہے یار, شور ایسے مچا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا بن جائے. صاحب آپ کی بھی ایسی سیٹیں نہیں ہیں جتنا آپ نے شور مچایا ہوا. میں برخوردار, میرا بات یاد رکھو, ہم نے تو خود جان بوجھ کے تم کو بتایا, ہم نے بندہ ہی نہیں کھڑا کیا. ہم نے تو اس لیے نہیں کھڑا کیا کہ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایم کیو ایم کا کتنا زور ہے. لیکن شاہد سید صاحب جو بندے آپ نے کھڑے کیے, آپ بھی تو شکست تسلیم کریں کہ وہ بری طرح ہار گئے. میں معافی چاہتا ہوں, ہم نے کھڑے کیے ہی نہیں بندے. ہمیں معلوم تھا کہ ہم اگر سیٹیں لے گئے تو پھر بھی شور مچے گا. ہم نے تو سیٹیں اس لیے نہیں نہ جیتی کہ کہیں ہمارا اس غریب والا حساب نہ ہو جو آئی فون 6 لے لے تو اسے 2 ہی سوال ہوتے, یہ فون چوری کا ہے یا چائنا کا ہے. ٹھیک ہے سر, ہم ہارے ہیں لیکن میدان میں تو کھڑے ہیں. آپ تو الیکشن سے صاف ہی مکر گئے. آپ کا تو وہ حساب ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اگر کسی کو مار دیا اور اوپر سے پولیس آ گئی ہے تو اس کو کہنا جناب میں تو نہیں چلا رہا تھا, میرا ڈرائیور چلا رہا تھا. یار جانے تو خدا کا واسطہ ہے, تم لوگ تو ایسی باتیں نہ کرو. ادھر سے وہ لمبا آدمی, وہ جو کیا نام ہے اس کا, ریام خان, ادھر سے وہ چلتا تھا
کراچی جا رہا ہوں جی, جلسہ ہو رہا ہے, فلائٹ آ رہا ہے, اتر گیا ہے, باہر نکل آیا ہے, وہ جیپ میں بیٹھ گیا ہے, جیپ چل پڑا ہے, ادھر پہنچ گیا ہے, ہاتھ ہی لا رہا ہے, او خدا کے واسطے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کراچی سارا خرید کے تو رجسٹری اپنے نام کرا کے واپس آئے, اور بیچ میں سے نکلا ہے سیٹیں اتنی سی. بالکل مجھے اپنا دادا بھی یاد آتا ہے جو رات کو کہنا شروع کرتا تھا صبح میں نے گوشت لینے جانا ہے, مجھے جلدی اٹھا دینا بڑا گوشت ختم نہ ہو جائے, میں نے گوشت لینے جانا ہے. صبح الارم لگا کے اٹھتا تھا, فجر کے فوراً بعد تیلا پکڑ کے نکل جاتا تھا گوشت لینے کے لیے. سب سے پہلا گاہک ہوتا تھا کسائی کی دکان کے اوپر, اور آرڈر بھی پورا آکڑ کے دیتا تھا, او مسٹر کسائی ایک پاؤ گوشت بناؤ. خدا کا واسطہ ایک پاؤ گوشت لینا ہے, تم تو آخر پہ بھی آ جاتے, تو ایک پاؤ تو وہ بھی ہو جاتا ہے, وہ جو بکرا پیچھے سے ہلا رہا ہوتا ہے, وہ جس کو کیا کہتے ہیں دم جو آپ ایم کیو ایم کی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دم نہیں کہتے اسے, دم چی, وہ بھی ایک پاؤ کا ہو جاتا ہے یار. اور پھر راستے میں اگر میرا دادا کو پوچھ لیتا تھا کہ صرف ایک پاؤ, تو پھر کہہ دیتا تھا یار بکرا ختم ہو گیا. جلسہ اتنا بڑا اور رزلٹ نہ نمونہ. ان کا تو جلسہ ہاتھی کے دانت ہوتا ہے, جو دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. یار بندہ خدا ایک پانی کا گلاس بھرنا ہے تو سرکاری پانی والی ٹینکی پہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیچے گلی کا ٹوٹی کے اوپر سے اینٹ اٹھاؤ, بھرو اور رکھو, نکلو. کل میں جب ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو ان کا پولنگ بوتھ کے اندر ان کا ووٹر کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد ایک آ رہا تھا, بالکل ایسے جیسے وہی اینٹ والی ٹوٹی کے نیچے سے کبھی قطرہ نہیں گرتا. ہاں جی, آپ کے کیمپوں میں تو انسانوں کا سونامی آیا ہوا تھا. بس کر دو, کہیں مجھے غصہ چڑھ گیا یہ سونامی پھر سن کے, میں نے ادھر ہی لٹا لینا تم کو. خدا کا واسطہ اب تو یہ لفظ چھوڑ دو, سونامی سونامی سونامی, اسی کا بد دعا کے ساتھ تمہارا وہ قطرہ بس 3 ہی پڑوم رہنے دیجئے, میرے 3 ہی ووٹ تھے. ووٹ 3 تھے, اور پینٹ کوٹ اس طرح پہنا ہوا ہے جیسے وہ والا ڈاکٹر ہے جس کا 2 مہینے ٹائم نہیں ملتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے ان کا لیڈر, اس کے جلسے میں لوگ کیا کرنے آتے ہیں اگر ووٹ نہیں دینا ہوتا. مجھے تو شک ہے وہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ یہ پلاسٹک والا ہے یا